www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا يسمع بی احد من هذه الامہ، کہ جس شخص نے بھی اس امت کے جس شخص نے بھی میرے بارے میں سنا کہ میری بعثت ہو گئی اور میں ایک دین اللہ کی طرف سے لے آیا ہوں، یہودی اور نصرانی ان میں سے کوئی بھی ہو، من هذه الامہ سے مراد دو قسم کی ہوتی ہے امت، ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت۔ تو جو دعوت پر ایمان لے آئے نبی علیہ السلام کے اور اسلام میں داخل ہو گئے، وہ تو امت اجابت کہلائے گی، ایسی امت جس نے قبول کر لیا۔ اور ایک امت دعوت کہ جس کو اللہ کی طرف بلانا ہے، دعوت دینی ہے، اس میں سب شامل ہیں، اس میں یہودی بھی، عیسائی بھی، سب کفار، مشرکین بھی سب شامل ہیں، مجوسی بھی شامل ہیں۔ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا ذکر خاص طور پر فرمایا، مشرکین کا ذکر یہاں نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ وہ تو یہودی اور عیسائی اہل کتاب ہیں اور نبیوں کے پیروکار ہیں، تو اس حیثیت سے کہ ہم نبیوں کے پیروکار ہیں اور ہم اہل کتاب ہیں، ان کے دماغوں میں یہ بات تھی کہ ہم بخشے ہوئے ہیں، ایمان لائیں یا نہ لائیں نبی علیہ السلام پر، کیونکہ ہم ایک دین کے پیروکار ہیں اور دین سماوی کے پیروکار ہیں، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے ہیں وہ بھی دین سماوی کے پیروکار ہیں۔ تو ان کے دماغ میں یہ بات تھی کہ ہم اور وہ برابر ہیں، بلکہ اس سے بھی بری بات تھی کیونکہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے وہ تو ان کے نبیوں کی عزت کرتے تھے، اکرام کرتے تھے، اور یہ اپنے نبی کی تو عزت کرتے تھے بظاہر، اور نبی علیہ السلام کی اہانت کرتے تھے، اور اس دھوکے میں تھے کہ ہم دین سماوی اور اہل کتاب میں، اس لیے خاص طور پر ذکر فرمایا کہ یہ بھی یہ سمجھیں کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور کلمہ گو ہیں، لہذا جیسے مسلمان جنت میں جائیں گے ایسے ہی یہودی بھی، ایسے عیسائی بھی جنت میں جا سکتے ہیں۔ فرمایا نہیں، جو بھی ایسا ہے کہ یہودی اور عیسائی مجھ پر ایمان نہ لایا ثم یموت، اور اسی حال پہ مر گیا، وَلَمْ يُؤْمِن بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، جس چیز کو دے کر مجھے بھیجا گیا اس پہ ایمان نہ لایا، إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، مگر وہ جہنمی ہی ہے، ہمیشہ جہنم میں ہی رہے گا، کیونکہ حقیقت میں وہ جس نبی کی پیروکار ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اس میں بھی جھوٹا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام پر ایمان نہ لا کر اس نے اپنے نبی کی بھی نافرمانی کی۔ ہر نبی نے یہ بتایا کہ آخری نبی آئیں گے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پہ ایمان لانا ہوگا۔
تو یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہیے۔ تو جیسے مشرک جہنم میں جائے گا، جیسے قادیانی جہنم میں جائے گا، جیسے آتش پرست جہنم میں جائے گا، جیسے دہریہ خدا کا منکر جہنم میں جائے گا، ایسے ہی یہود و نصارہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ دونوں چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس لیے ارشاد ہوا تاکہ غلط فہمی پوری دور ہو جائے۔ اسی جگہ آتا ہے حدیث شریف میں جو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا کہ لوگوں سے قتال کرو، کیونکہ نبی علیہ السلام جب تشریف لائے ہیں تبھی لائے جب یہ لوگ حد سے بڑھ چکے تھے، سرکشی میں، نافرمانی میں، اپنے ہی نبیوں کی تعلیمات سے انحراف کر کر اور اپنی خواہشات پر چل کر حد سے آگے بڑھ چکے تھے۔ تو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا، ان کو بھی اور آنے والوں کو بھی آئندہ۔ تو مجھے حکم دیا کہ میں ان سے قتال کروں، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، حتیٰ کہ یہ شہادت دیں لا الہ الا اللہ کی، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، یہ بھی ذکر آ رہا ہے حدیث میں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو معلوم ہوا دونوں پر ایمان ضروری ہے، یہ اعتقادی چیز ہے، بنیادی چیز ہے، بنیادی اینٹ ہے یہ کلمہ طیبہ۔ لہذا یہ سمجھنا کہ وہ توحید کے قائل ہیں، کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اور یہ دین ایک ہے، وحدانیت جو آج کل چل بھی رہی ہے، یہ کہ وحدت ادیان، تو وحدت ادیان کا تو مطلب یہ ہوا کہ انجام ایک ہوگا۔ جب انجام ایک ہوگا تو وحدت ادیان ہو سکتی تھی، جب انجام ایک نہیں تو وحدت ادیان کہاں ہے؟ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک جماعت جنت کی، ایک جماعت جہنم کی۔ تو جو جہنم میں چلے گئے وہ جنتی کیسے ہو سکتے ہیں جنتیوں کے برابر؟ اہل جنت اور اہل نار برابر نہیں ہو سکتے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی جب تک شہادت نہیں دیں گے مجھے حکم دیا میں ان سے قتال کروں۔ تو دونوں باتیں واضح ہو گئی اس حدیث سے، اور یہ بھی۔ اور یہود اور عیسائی زیادہ سر چڑھے تھے، اپنے کو سمجھتے تھے۔ تو جب اہل سماوی دین کے پیروکاروں کے لیے بھی ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اس کے بغیر جہنم میں جائیں گے، تو یہ سارے جہنم میں جائیں گے۔ اگر اس حال پر مر گئے کہ نبی علیہ السلام پر ایمان نہ لایا اور اللہ کی وحدانیت کا چاہے اعلان کرتے رہے ہوں اور دل میں بھی ہو اللہ واحد ہے، اللہ کو وہ قبول نہیں ہے دین، اس کا عقیدہ ناقص ہے۔ عقیدے کی تکمیل تب ہوتی ہے جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانے اور آخری نبی بھی مانے۔ اگر نبی مانتا اور آخری نبی نہیں مانتا وہ بھی جہنم میں جائے۔ تو یہ عقیدے کی بنیادی تعلیم ہے اور بالکل واضح ہے، کوئی ابہام اس میں نہیں ہے، قرآن اور حدیث سے یہ چیز ثابت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو دین کی سمجھ دے اور دین پر عمل کی توفیق دے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہمارے اعتقادوں کی حفاظت فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔